بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، نزول وحی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبرائے ہوئے گھر آئے تو حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر اڑا دی اور حضور کو تسلی دی۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے 15 سالہ تجربے کی روشنی میں حضور کو تسلی دیتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا نچوڑ اور نبوت سے پہلی زندگی کا آئینہ تھا۔ کہ حضرت خدیجہ نے کہا فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا فواللہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت خدیجہ نے یہ اوصاف گنائے کہ حضور کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا قسم خدا کی اللہ رب العزت آپ کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ قسم خدا کی آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہو، رشتہ داری کو قائم رکھنے والے ہو، اور آپ تو سچے ہو، آپ تو صادق ہو، آپ تو ہمیشہ سچ بات ہی کرتے ہو۔ وتحمل الکل، اور آپ مقروضوں کے جن لوگوں پر قرض ہوتا ہے ان کے قرضوں کو ادا کرتے ہو، لوگوں کے قرض کو ادا کرتے ہو، یہ اوصاف آپ کے اندر موجود ہے۔ وتکسب المعدوم، اور آپ آفت زدہ اور لاچار اور پریشان لوگوں کو کما کر دیتے ہو۔ وتقرئ الضیف، اور مہمان کی مہمان نوازی کا پورا حق ادا کرتے ہو۔ وتعین علی نوائب الحق، اور آفت زدہ لوگوں کی آپ مدد کرتے ہو۔ یہ اوصاف حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے گنوائے حضور کو تسلی دیتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک روایت کے مطابق جب حضرت خدیجہ نے حضور کو تسلی دی، پھر اپنے دل کو اطمینان پہنچانے کے لیے اپنے چچیرے بھائی جو ان کا چاچا زاد بھائی تھا ورقہ ابن نوفل، وہ یہودی عالم تھا، اس کے پاس گئی۔ انہوں نے شرک سے بیزاری اختیار کی تھی، شرک کو چھوڑ کر یہودیت اختیار کی تھی اس وقت، اور وہ عالم تھا، وہ جانتا تھا۔ ان کے پاس جا کر حضرت خدیجہ نے پورا واقعہ سنا کر انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کاش میں آپ کے زمانہ پیغمبری تک زندہ رہتا یا اس زمانے کو پاتا تو میں آپ کی بھرپور مدد اس وقت کرتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالتی۔ اس پر حضور علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ کیا میری قوم مجھ کو اس مکہ سے نکالے گی؟ تو اس ورقہ نے کہا کہ بالکل، یہ آپ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ یہ ہر اس نبی کے ساتھ ہوا ہے جس کو بھی اللہ نے کسی قوم کی طرف مبعوث کیا، کہ جب وہ حق لے کر آئے تو لوگوں نے ان کو تکلیفیں دی اور ان کو اپنے علاقے سے نکالنے کی سازشیں کی اور ان کو وہاں سے نکال دیا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور اس ورقہ ابن نوفل کی اس تصدیق سے گویا کہ ان کو حق سمجھ آ چکا تھا، ان کو حق کا یقین آ چکا تھا۔ یہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے غار حرا تشریف لے گئے، اور جو اعتکاف تھا اس اعتکاف کو پورا کرنے کے ارادے سے گئے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف پورا کیا۔ اس پورے عرصے میں وحی منقطع تھی، وحی اس پورے عرصے میں نہیں آئی۔ اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بے چین سے تھے۔ علماء کرام نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ وحی جو منقطع ہو گئی تھی، اس عرصے میں جو وحی نہیں نازل ہوئی، جس کو فترت کا زمانہ، فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی وحی کی وجہ سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گھبراہٹ ہوئی تھی، جو خوف سا محسوس ہوا تھا، وہ ختم ہو جائے اور دوسری وحی کا حضور کو شوق ہو جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ وحی بند کی تھی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس وحی نہ آنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، مایوس سے تھے، جس کی وجہ سے حضور کبھی ایک پہاڑ کی چوٹی کبھی دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر جاتے تھے، اور اس پورے عرصے میں بھی حضرت جبریل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تسلی کا سامان لے کر آتے، حضور کو تسلی الگ الگ طریقوں سے دیتے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں جب وہاں سے واپس گھر کی طرف لوٹ رہا تھا تو اس وقت میں نے سلام کی آواز سنی، میں نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی شخص وہاں پر نہیں تھا، پھر اچانک میری نگاہ آسمان کی طرف پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو پہلی مرتبہ میرے پاس وہی لے کر آیا تھا وہ زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہو گئی، اس گھبراہٹ کی وجہ سے میں گھر کی طرف روانہ ہوا اور گھر میں جا کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ لہذا گھر والوں نے مجھ پر چادر ڈال دی۔ جو ہی میرے اوپر چادر ڈال دی تو کچھ ہی عرصے کے بعد قرآن کریم کی یہ آیتیں، سورہ مدثر کی جو آیتیں ہیں، ان کا نزول شروع ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ یہ 5 آیتیں اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اگرچہ یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں لیکن یہ تمام آیتیں، پانچوں کی پانچوں آیتیں علم کا ایک ایک سمندر اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ ان میں اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، اور ان کو پڑھتے وقت بھی جو لذت انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مشہور تفسیر کے مطابق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہونے والی وحی دوسری وحی تھی کہ جب پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے وحی بند ہو گئی، اس کے بعد جو وحی جو نازل ہوئی وہ یہی سورہ مزمل کی 5 آیتیں تھی جو دوسرے نمبر پر نازل ہوئی کہ جب حضور گھر آئے، حضور گھبرائے ہوئے تھے، تو اس گھبراہٹ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کہا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر میں لپٹ جانے والے، چادر میں مت لپٹو، چادر اوڑھ کر مت بیٹھو، آپ کھڑے ہو جاؤ، قم، کھڑے ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے آپ کو منتخب کیا ہے، آپ کھڑے ہو جاؤ۔ اور کھڑے ہو کر بڑے پیارے انداز سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ کھڑے ہو جاؤ، فانذر، آرام کو چھوڑ دو اور لوگوں کو ڈراؤ۔ یہ دنیا غفلت میں سوئی ہوئی ہے، یہ دنیا اللہ کی نافرمانیوں میں مست ہے، یہ دنیا آسائش میں مست ہے، یہ تمام تر دنیا کے لوگ ان چیزوں میں مست اور مگن ہے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ لہٰذا آپ اٹھیے اور ان کو ڈرائیے، ان کو اس انجام سے آگاہ کیجئے جو اللہ رب العزت کے نافرمانوں کو ملتا ہے، وہ انجام ان کو بتلائے، اس سے آگاہ کیجئے کہ جو شخص اسی طرح اللہ رب العزت کی نافرمانی میں زندگی گزارتا رہے گا تو اللہ رب العزت اس کو کیسے کیسے عذاب میں مبتلا کرتا ہے، یہ ان لوگوں کو بتا دیجئے۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، ہر وقت اذان میں، نماز میں، چلتے پھرتے، ہر جگہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کیجئے، کیونکہ بڑائی اور کبریائی اسی کا حق ہے، یہ کبریائی جو ہے وہ اسی کا حق ہے، تو اس کے لیے کبریائی اور بڑائی بیان کرو۔ پھر اللہ رب العزت فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو گندگی سے پاک صاف رکھو اور اپنے اخلاق کا معیار جو ہے وہ بلند و بالا کرو۔ پھر اب حکم ہوا کہ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے آپ کو تمام تر گندگیوں سے پاک رکھو، بالخصوص بتوں کی گندگی سے پاک رکھو، جیسے آج تک آپ بتوں سے دور رہے، ان سے بیزاری اختیار کی، اسی طریقے سے آج کے بعد بھی ان سے دور رہو۔ یہ 5 آیتیں سورہ مزمل کی نازل ہوئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تبلیغ کرنے لگے، اور سب سے پہلے اسلام میں جو لوگ داخل ہوئے، جو خوش نصیب لوگ تھے، انشاءاللہ ان کا تذکرہ جو ہے وہ آئندہ کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔